السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے لائیو اسٹوڈیو تہلکہ نیوز 7 ریاست تلنگانہ انڈیا میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان رشید عالم الحفیظی۔ صحافی قوم و ملت کا حقیقی ہیرو، اس دور فتن میں اردو صحافی اردو کو زندہ رکھنے میں مصروف۔ شہر بھینسہ کے ہر دل عزیز قائد ریاستی کانگریس ترجمان ایم اے لطیف کی نرمل میں اردو صحافیوں کو تہنیت۔ آج ضلع نرمل مستقر پر بھینسہ شہر کی ہر دل عزیز شخصیت و قائد ایم اے لطیف کی جانب سے شہر نرمل کے اردو صحافیوں کو ان کی بے باکانہ صلاحیتوں اور خدمات کی بنیاد پر تہنیت پیش کی گئی۔ دفتر روزنامہ دبنگ صحافت پر یہ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ تقریب کا آغاز مشہور سماجی کارکن حافظ سید کلیم کی تلاوت کلام پاک اور نعت رسول سے ہوا۔ اس تقریب میں نرمل کے ورکنگ جرنلسٹ نے شرکت کی، جن میں قابل ذکر سینئر صحافی و ایڈیٹر دبنگ صحافت و سی ایم ڈی تہلکہ نیوز 7 رشید عالم الحفیظی، سینئر صحافی و سی ایم ڈی ایچ بی 6 محمد عثمان، سینئر صحافی و سب ایڈیٹر دبنگ صحافت محسن بن محمد عبدالعظیم، جرنلسٹ ساز دکن زاہد ہاشمی، جرنلسٹ قاصد ہند محمد اسحاق، جرنلسٹ سید علی پاشا قادری، رپورٹر محمد رضوان، رپورٹر محمد امتیاز، رپورٹر کے علاوہ دیگر سماجی خدمات انجام دینے والے کئی اہم شخصیتوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر محمد عثمان نے کہا کہ صحافی اپنی قدر و منزلت کو پہچانے، تنقیدی پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ انہوں نے رشید عالم کی اردو خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں جرنلسٹ کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے اور وہ شخصیات کو نکھار کر پیش کرتا ہے۔ انہوں نے کانگریسی قائد ایم اے لطیف کی عوامی بے شمار خدمات کا ذکر کرتے ہوئے ضلع نرمل میں ایم اے لطیف نے خدمات کے ذریعے اپنی الگ پہچان بنائی ہے، جس کے ہم معترف ہیں۔ انہوں نے ان کو صحافیوں کے تئیں صاف ذہن رکھنے پر مبارکباد دی اور ان کی جانب سے منعقدہ اس تقریب پر شکریہ ادا کیا۔ اس تقریب سے محسن بن محمد اسحاق، عبدالعظیم و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم اے لطیف آل انڈیا پولنگ بوتھ کانگریس ریاستی ترجمان و نرمل ضلع اقلیتی جنرل سیکریٹری نے کہا کہ نرمل شہر کے صحافی بے باک اور بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں، جو قابل ستائش۔ اس دور فتن و جہالت میں اردو کی بقا ایک مشکل ترین امر ہے۔ اس دور میں اردو کو بچانے کے لیے صحافتی خدمات انجام دیے جا رہے ہیں، جو مظلوموں، غریبوں، بے کسوں، لاچاروں کی آواز بن کر ابھر رہے ہیں۔ ایسے صحافی قابل مبارکباد ہیں اور حقیقت میں قوم و ملت کے یہی ہیرو ہیں۔ اس موقع پر رشید عالم الحفیظی، ایڈیٹر دبنگ صحافت نے تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین صحافت میں شائع و نشر ہونے والی ہر خبر کو اپنا سیاسی چشمہ اتار کر دیکھیں۔ صحافی کوئی بھی ہو، خبر غیر جانبداری سے لکھتا ہے۔ اگر خبریں پیش کرنے میں کوئی جانبداری برت رہا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آئینی حق کے ذریعے اس پر مقدمہ درج کریں تاکہ اسے اپنا فرض منصب سمجھا سکے۔ انہوں نے ساتھی صحافیوں کے ساتھ کانگریسی قائد ایم اے لطیف کو بھی شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی اور ان کی قوم و ملت کے لیے بہترین خدمات کو سراہا اور مبارکبادی پیش کی۔ بیورو رپورٹ تہلکہ نیوز 7۔ لیکن اردو بھی رکھو تو وہ بھی ہے کہ مکسچر کرنا۔ میں اردو رکھتے وقت میں بہت سوچا اور ڈرا، کیونکہ پہلے تو میرے اردو پڑھنے نہیں آتا۔ ایک دوسرا، ابھی کوئی بھی کچھ بھی اسکرپٹ لکھ کے بھیجیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا، کیا ہے بولے اب ایسے کچھ رہے گا تو میں کیا کرتا ہوں، ایسے دانشوروں سے، ایسے لوگوں سے معلوم کرنے کے یہ اس کو رن کروا لوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ جذبے کو، خدمات کو، ان کے وہ ایڈوائس کو لے کے 1 سال مکمل کریں تو یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، ابھی میں آتے آتے ایسی فکر ہوا بھائی ایک رپورٹر کو کتنی تنخواہ دیتی ہے، پوچھ رہا ہے کتنی دیتی تنخواہ، تو بولا تنخواہ نہیں دیتی بھائی بغیر تنخواہ کا کام ہے۔ پھر وہ کیسا کرتی ہے، زمانے میں تو بغیر تنخواہ کا کام ہی نہیں ہوتا۔ بولا رہتا ہر آدمی کا الگ الگ رہتا، کسی کو پینے کا شوق رہتا، کسی کو بیڑی پینے کا رہتا، کسی کو کچھ تو بھی رہتا۔ ہمارے کو یہ ایک شوق ہے، سمجھ کے ہم یہ ہمارے زندگی میں اس کو ایک تھوڑا وقت دے رہے ہیں اور اپنی شخصیت کا بیان کرنے والا بہترین موقع اور بہترین فیلڈ آپ کی جرنلزم ہی ایک ہوتی۔ آپ کتنا بھی اچھا لکھتے ہوں گے، آپ کتنا بھی اچھا بولتے ہوں گے، آپ کتنے بھی قابل ہوں گے،
وہ آپ کی کتابوں میں حد تک، آپ کے بولنے کے حد تک یا آپ کے حد تک رہتا. آپ اگر ایک رپورٹر کے حیثیت سے وہ چیز کا بیان کریں گے تو الحمدللہ آپ کا سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر آپ کی شخصیت کا بیان ہوتا ہے. شخصیت کی بیان کر لینے کا ایک بہترین موقع ہے جرنلزم، پریس رپورٹر یا جرنلسٹ بننا. تو یہ بات کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا. اور میں لطیف صاحب جو جذبے سے یہاں تک آئے، اور میں نرمل میں بہت ہے لیکن میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، وہی کچھ لوگوں کو یہ تہنیت دینے آ رہا ہوں بڑے، تو اس میں ہمارا بھی نام شامل کرے انہوں. تو میں سمجھا میں بھی کچھ قابل ہوں. مجھے بھی بلاوا آیا، بولنے کے بعد رشید صاحب کا بھی فون آیا، تو ہم لوگ ایک دونوں دن اور ڈسکس کر لیے. رشید بھائی، میں لطیف بھائی بولے نہیں میں آنے کے بعد اور پوچھوں گا، نہیں اور کچھ لوگوں کو آپ دونوں طے کرو. تو رشید بھائی، میں، لطیف بھائی، یعنی کہ یہاں پہ حقیقی جو کام کر رہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا تو نرمل میں الحمدللہ 150 رپورٹر ہیں. اردو کے ایک 30 ایک 40 ہے کہ میں تو نہیں معلوم، پر ریگولر فیلڈ میں جو ہے جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو کرنا ان کا ایک مقصد تھا، ان کی فیلنگ ویسے. تو فیلنگ کو لے لے کے یہ پروگرام رکھے. الحمدللہ میں لطیف صاحب کا اور رشید صاحب کا اور جتنے بھی حاضرین ہیں ان تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان فیوچر میں بھی اگر ایسا کچھ رہا تو برابر ہم تمام مل کے لطیف بھائی کے لیے بھی ہم، یعنی کہ ان کی خدمات بھی بہترین ہیں. اور لطیف بھائی کا میں وہ جناب ایم اے لطیف صاحب کانگریس کی جانب سے آج اردو صحافیوں کو نرمل میں جو تہنیت پیش کی جا رہی ہے اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہم ممنون ہیں کہ آپ نے جو نا ہم صحافیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے سے یہاں تشریف لاتے ہوئے اس پروگرام کو زینت بخشی. اور السلام علیکم. آج بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ ریسنٹلی ہمیں لطیف صاحب جو کانگریس کے سینئر لیڈر نرمل ڈسٹرکٹ اور تلنگانہ کے تھے، ان سے ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے اور ان کے ورک کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی صحافیوں کو کچھ مشکلات ہوں گے یا کوئی پریشانی ہوگی تو رہنے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت شاید پڑتی ہوگی، تو وہ اپنے صحافی اپنے لطیف صاحب ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اور کچھ نیوزز میں اخبار لکھنے میں کوئی پرابلم وغیرہ اردو یا تیلگو میں ہے تو ایکسپرٹس اپنے ساتھ جو ہے ہمارے چاچا بھی بول سکتے ہیں ان کو، عثمان چاچا اور بچے صاحب بھی اینی ٹائم ویلکم کرتے ہیں. تو آج یہ پروگرام بہت رکھنے کا وجہ مجھے کچھ ایسا مسرت ہے کہ کچھ بول نہیں سک رہا ہوں میں، لیکن لوگ اگر قدر جان لیے صحافت اور صحافی کی قدر جان لیے اور صحافت اور صحافی بھی وہ قلم کو صحیح چلایا تو تا حیات میں سمجھتا ہوں کہ سماج کے اندر جو بھی برائی آج پھیل رہی وہ صحافی کی وجہ سے ہی پھیل رہی. یہاں پر صحافی کا اہم رول ہے لیکن صحافی اپنی ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہا اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام نہیں دے رہا. میں بھی اس میں ایک ذمہ دار ہوں. میں اپنی طرف سے جو ہو سکتا میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں میرے سینئر صحافیوں کا بہت اہم رول ہے. جگہ جگہ پہ میرے ساتھی جناب زاہد ہاشمی صاحب ہوں گے، وسیم اللہ خان صاحب ہیں ہمارے، اور دیگر فہیم خان صاحب، سلمان شیخ وغیرہ، یہ لوگ بھی جو ہے نا ہم لوگ ساتھ میں اڑتے بیٹھتے آپس میں مشورہ وغیرہ، پھر پروگرامس میں جانا آنا. پھر بعد جو ہمارے سینئر صحافی جناب رشید عالم صاحب سے ہی فون پہ بات ہوتے رہتی. تو جو خبروں کے سلسلے میں میرا اہم بات تو یہ ہے کہ یہاں پر سیاست سے جڑے ہمارے مومن بھائی صحافت کو ایک واقع میں پلیٹ فارم ہے، اس کا لحاظ کر کے آج جو ان کی طرف سے تہیے کی تقریب لگی ہوئی اس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جناب ایم اے لطیف صاحب نے ابھی سارے صحافیوں کی ہمت افزائی کی، یہ بہت بڑی بات ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے پہلے وزیر تعلیم تھے، بڑے مفکر تھے، بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے. ایک مرتبہ انگریزوں کے کسی ملک سے کونسلیٹ سے ایک آدمی آیا اور ان کو اپنا پکش رکھنا تھا اس کے سامنے، تو انہوں نے اردو میں رکھا.
ظاہر بات ہے وہ تو انگریز تھا, وہ تو جانتا نہیں تھا. تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ بھائی جب بھی ڈیلیگیٹس آتے ہیں ادر کنٹریز سے تو ان کا ایک ترجمان ہوتا ہے لینگویج ٹرانسلیشن کرنے کے لیے. تو پھر اس نے مولانا کی بات کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا. تو کرتے کرتے اس نے چھوٹی سی کچھ مسٹیک کی اس کے اندر. تو مولانا فوری پکڑ لیے اس کو کہ نہیں میری زبان کا یہ مطلب نہیں تھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ اتنی اچھی انگریزی جانتے ہیں تو آپ کو اپنا جو مدعا ہے, جو اپنا پکش ہے, وہ آپ کو انگریزی میں ہی رکھنا چاہیے تھا, آپ نے اردو میں کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی زبان اور یہ ساری چیزیں اور اس سے اٹوٹ جو میرا لگا ہوا ہے مجھے وہ بتلانا مقصود ہے. تو ایسی چیزیں ہیں. تو آپ اور ہم سب مل کر اسی زبان کے وارث ہیں جس کو ہمارے بڑے مجاہدین نے, بڑے سرکردہ قائدین نے جس کو ہم تک پہنچایا ہے. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں یہ سارے صحافیوں کا بھی, خصوصاً جناب رشید عالم صاحب الحفیظی کا. تو اب آخر میں اپنے اظہار خیال کے لیے ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی ہم جیسے بے باک اور نڈر ہے. میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں اور نیوز بھی ان کی کوریج جیسی رہتی ہے. تو دل گردے کی بات ہے نیوز کا لکھنا, اور خاص کر برسر اقتدار جماعت کے بارے میں. جیسے ہم نے دیکھا ابھی عیدگاہ پر جو ہے وہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے. ہم تو پڑھ لیے آنکھوں سے اور الفاظ ہمارے زبان سے ہم ادا کر لیے, لیکن جب قلم چلاتے ہیں اور ایک چیف ایڈیٹر ہونے کے ناطے اور اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, اگر اس کے الٹا ہونے پر کاپی ٹو رائٹ کے ذریعے سے کیا ایکشن ہوتا ہے, اب ہم اہل علم ہونے کے ناطے جانتے ہیں. بڑے دل گردے کی بات ہے. تو میں ان کی نظر ایک شعر کرتا ہوں اور اس شعر سے ان کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ فلک کو ضد ہے اگر بجلیاں گرانے کی, فلک کو ضد ہے اگر بجلیاں گرانے کی, تو ہمیں بھی ضد ہے بہت آشیاں بنانے کی. تو میں اس شعر کے ساتھ رشید بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس تقریب کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم سامعین اکرام, عزیز ساتھیوں اور ڈائس پہ تشریف فرما مہمانان خصوصی, ویسا شہر کے اور نرمل ضلع کی ہر دل عزیز شخصیت ریاستی کانگریس قائد عالی جناب محمد عبداللطیف صاحب کا یہاں ہم دل کی امیر گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ناچیز جیسا ایک ادنا سا صحافی جو اپنی چہل پہل کو نرمل سے شروعات کرتے ہوئے ریاستی سطح پر اپنے قلم اور اخبار اردو دبن صحافت کے ذریعے پہنچایا ہے, وہ ہماری اس اردو کی خدمات کو ہمت افزائی کرنے کے لیے اردو دبن صحافت کے ساتھ ساتھ میرے ساتھی برادران, صحافی برادران ہمت افزائی کے لیے ان تمام کا شکریہ ادا کرنے اور انہیں خدمت پیش کرنے کا جو مشورہ لیے تھے, اس کے بعد میں تمام کو اطلاع دے کر یہاں جمع کیا ہوں, جس پر تمام ورکنگ جرنلسٹ کی حیثیت سے ایم لطیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں یہ جانتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ ہمارا اپنا مقصد اور منزل سب کا ایک ہی ہے. صحافی جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی منزل پر نظر رکھتا ہے. جب سیاسی لوگ اس کے طرف حسرت بھری نگاہیں یا غصے کی نگاہیں سے یا پھر اور کسی نیت سے جب دیکھتے ہیں تو انہیں نظر انداز کرنا صحافی کا یہ پہلا کام ہوتا ہے, کیونکہ جب ہمارا مقصد اور منزل اگر ہماری نظر سے ہٹ جائیں گی تو ہم کو یہ لوگ بیچ میں بکھیر کر رکھ دیں گے. تو میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ جب میں جو ہے نا صحافت کے فیلڈ میں آیا تھا, مارننگ ٹائم سے جو ہے صحافت کی شروعات کی,
नई दुनिया, अखबार नो और मॉर्निंग टाइम के बाद धीरे धीरे मुंसिफ के बाद जो है ना मैं अपना अखबार निकालने पे मजबूर हुआ। इसकी वजह भी हमारे सियासी कायदे की है, क्योंकि मेरी मंजिल पे नज़र थी। वो लोग जो है ना मुझे हसरत भरी निगाहें या फिर जो है ना गुस्सा, बहर का जितना हो सकते थे उतने टार्चर्स ये लोग किए, लेकिन मैं जो है ना कभी मंजिल को नज़र हटा के नहीं देखा। मंजिल पे मेरी नज़र थी, उस तरीके से मैं जो है ना मंजिल पे नज़र रहने की वजह से मैं कामयाब हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल का अरसा हो गया सहाफ़त के मैदान में आके। उसके बाद मैं अपने जो है ना ख़ुद के अखबार से 10 साल के अरसे से ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाफ़ियों का मुझे ताउन है और तमाम सियासी जो कायदीन हैं जिनकी हम जो है न्यूज़ कवरेज करते हैं, बहुत सारे लोग जो है बोले रशीद आलम की क्या चीज़ है, क्यों इधर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो है ना मेरा मकसद एक ही था कि लोग जो है ना उर्दू बोले, उर्दू पढ़े और उर्दू में जो है अपनी तमाम जो है ना एप्लीकेशंस हो या फिर जो है ना और कोई भी अर्जी हो, उर्दू में हुकूमत से जो है ना मुतालबा करते हुए अपनी उर्दू को रखें। ये मेरा अपना मकसद है। और मैं आज भी सोशल मीडिया पे जब उर्दू लिखता हूँ 2 लफ्ज़ भी, तो बात जो है ना अंग्रेज़ दान, जो अंग्रेज़ी जो है ना आजकल बहुत बोल लेते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई आप उर्दू में क्यों लिखते हैं। हमको समझ में नहीं आता। वो जो है ना उर्दू से अंग्रेज़ी में भी एक जो है ना उसका पोस्ट डालो। तो मेरा जवाब उनको ये रहता कि भाई आप उर्दू पढ़ना जानते हैं या उर्दू पढ़ना सीख लीजिए, लेकिन मैं उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करके नहीं रहा। इसलिए जो है ना मेरा मकसद क्या है, उर्दू हर तरफ जो है ना लोग उर्दू बोलने वाले हो जाए। दूसरा, जिस तरीके से जो है ना मेरी हिम्मत को पस्त भी किया गया, उस तरीके से इस तरह के कायदीन हमारे पीछे लगे हुए थे कि लोग जो है ना जब हिम्मत को पस्त करते हैं तो इस तरह से जो लतीफ़ साहब ने आज इक़दाम जो उठाया है, इस तरीके से भी कई कायदीन हिम्मत के अंदर थे। हमारी हिम्मत उठाई गई जिसमें सीपी एरिया है और दूसरे दीगर कायदीन हैं, तौहीदुद्दीन है और जो है ना पुराने वाजिद अहमद खान, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके मैं अगर नाम गिनाऊँ तो जो है ना काफ़ी वक्त लग जाएगा। ये लोग भी जो है ना हिम्मत अफजाई में हमारे साथ बसात रहे, शाना बशाना रहे, हमारे साथ जुड़ के रहे, हमारे साथ जो मुश्किलात आते रहे तो उनका मुकाबला भी करने के लिए वो लोग जो है ना हमारे साथ ज़रूर रहे। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज जो दौर से गुजर रहे हैं उर्दू सहाफ़ी, इस वक्त एक तनहा जमात है TRS, जो उर्दू सहाफ़ियों के साथ बेसिकली यानी बुनियादी तौर पर नाइंसाफ़ी कर रही है। उस नाइंसाफ़ी की मुखालिफत में हम उनकी गलत हाल ही में जो है ईदगाह के वाक़ये को जो है ना बहुत ही गंभीर बना दिया गया, उसको हसास बना दिया गया। तो इसके लिए जो है ना मैं तमाम कायदीन चाहे TRS के हो या कांग्रेस के हो, उनसे एक ही गुजारिश करता हूँ इस डाइस के तहत कि उर्दू सहाफ़ी को अपना सियासत का चश्मा उतार कर देखना चाहिए। अगर उर्दू सहाफ़ी किसी के मुताल्लिक़ लिख रहा है तो आप अपनी सियासी पहचान को, आप अपनी सियासी पॉलिसी को बाजू रखकर उसके लिखने पर गौर करें। मैं जो है ना शुक्रगुजार हूँ लतीफ़ साहब का जो हिम्मत उठाने के लिए पैसे से सफ़र करके जहाँ तक आए हैं। और रही बात जो है हमारी हिम्मत अफजाई, तो जो है ना लतीफ़ साहब के जैसे कायदीन दिन ब दिन रोज़ाना बोलते जा रहे हैं, लेकिन हमको जो है ना उनकी तहनीत और उनकी जो है ना हिम्मत अफजाई की ज़रूरत नहीं है। ये बेलुस कायद है, इसकी खिदमत आवाम के लिए जो है एक सितारे के मालिक है। इस तरीके से जो है ना इनकी जो है ना तहनीत की कबूल किया। इस तरह जो है मैं तमाम जो है ना मीडिया के साथियों से गुजारिश करता हूँ कि वो हक़ाइक़ को
सामने लाने के लिए तमाम जो है ना सहाफ़ियों के साथ सफ़े अव्वल में रहें। इसके बाद में जो है ना जनाब उस्मान साहब और अब्दुल अजीम साहब और जाहिर साहब और तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस तकरीब में हिस्सा लेकर लतीफ़ साहब का जो है ना हिम्मत अफजाई और उनकी जो है ना खुशी को कबूल किए हैं। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए नीचे के लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अब निर्मल में असली सागवान से तैयार करदा जदीद फर्नीचर का शानदार मरकज एसके साथ फर्नीचर और एसके साथ टिम्बर डिपो, एंगवापेट रोड, गाजलपेट, निर्मल। अपने घरों और दफ्तर को मजीद खूबसूरत बनाने या शादी ब्याह के लिए जदीद तरीन डिजाइन में मजबूत तरीन फर्नीचर सेट के लिए हमारे यहाँ जरूर तशरीफ लाएं, जहां आपको निहायत ही वाजबी दामों पर फर्नीचर दस्तयाब रहेगा। राब्ता कीजिए प्रोपराइटर शेख अहमद। फोन नंबर है 9866828552 7989600863। निर्मल में भी असली सागवान से तैयार करदा जदीद फर्नीचर का शानदार मरकज एसके साथ फर्नीचर और एसके साथ टिम्बर डिपो, वेंगवापेट रोड, गाजलपेट, निर्मल।